یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ سبحان اللہ جی۔ یا ملین الحدید لداود علیہ السلام، افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو، بجاء محمد وعطرۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین وبظہور حجت المہدی، صلوات بواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل جتنے آپ معزز محترم شرفا عزادار ماتمی اپنا اپنا آرام اور مصروفیت چھوڑ کر بی بی شام کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ واہ۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، سبحان اللہ۔ الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه، سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الملقب بالطه والياسين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لسيما بقية الله المنتظر الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم ومنكريهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین، عاشقان رسول، واہ واہ۔ یان حیدر کرار، واہ واہ واہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ حشر کی
آیت نمبر 7 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق جہاں مالک زمین و آسمان اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ میرا حبیب دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس میں اس آیت کریمہ میں نہ کوئی وقت کی قید ہے اور نہ کوئی مکان کی قید ہے۔ مکان کی قید سے بھی خالی ہے اور وقت کی قید سے بھی خالی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرا حبیب دے، جس وقت دے، جہاں دے، جس زمانے میں دے، جس مکان میں دے، وہ لے لو۔ زبان سے دے، ہاتھ سے دے، جس جگہ پر دے، جس مکان پر دے، آنکھ کے اشارے سے دے، زبان کے ساتھ دے، جس مکان پر دے، جو دے، جس وقت دے، لے لو۔ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ منبر سے دے یا مسجد سے دے، جس وقت دے، جہاں دے، لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا نبی ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی اپنی زبان کو امر خدا کے بغیر حرکت نہیں دیتا۔ جو بھی دیتا ہے حکم خدا سے، حکم پروردگار کے مطابق دیتا ہے۔ وہ دیتا ہے کہ جس میں منشاء پروردگار ہوتا ہے اور جس سے خدا منع کرتا ہے اس میں رضائے پروردگار ہوتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو دے، نماز دے، روزہ دے، زکوٰۃ دے، حج دے، خمس دے، جو بھی دے، جس وقت دے، جس زمانے میں دے، لے لو۔ واہ واہ واہ۔ ہم شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد نماز بھی دی، روزہ دیا، حج دی، زکوٰۃ دی، خمس دیا، جہاد بھی دیا، تولا بھی دیا، تبرہ بھی دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب چیزوں کے بعد بھی اس حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات نے ہم شیعہ کو علی ابن ابی طالب بھی دیا، اور ہم سب اگر علی کی چوکھٹ پر جھکتے ہیں تو پھر اے منکر علی تجھے درد کیوں ہوتی ہے؟ محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد پر باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ۔ جو بھی وہ دیتا ہے حکم پروردگار سے دیتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، اور ساری زندگی اسی میں گزار دی، اور اپنے اہل بیت کے تعارف میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اور جن جن مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا وہ ہیں تو بہت زیادہ، لیکن چند میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا۔ امید کروں گا کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے جب حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات کو امر خدا ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے اقربا کو ڈراؤ، تو پھر دعوت دی گئی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشیرہ کو، کے اقربا کو۔ جب وہ سارے تشریف لے آئے، دعوت ہوئی، کھانا بھی تیار ہوا،
جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان کرتے اور وہ سننے سے پہلے کھانا کھا کر اٹھ جاتے تھے، ابھی ساری گفتگو نہیں سنتے تھے اور کھانا کھا کر چلے جاتے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن جب وہ جانے لگے تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ خبردار آج کوئی نہ نکلے، جب تک میرے بھتیجے کی گفتگو نہیں سنے گا اس سے پہلے باہر کوئی نہیں نکلے گا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کیا، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا۔ تو کوئی بھی نہ اٹھا جی، کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ پیغمبر یہ کہتے رہے، کوئی جواب نہ دیتا۔ پیغمبر 3 دن اس لیے کہتے تھے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو جواب دینا تھا، ہم سے پہلے علی علیہ السلام اٹھ جاتے تھے۔ تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف مولا امیر علیہ السلام، اس وقت میرے مولا کا سن 10 سال کا تھا، اور وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات نے فرمایا کہ انت وسیعی و وزیری و خلیفتی من بعدی، کہ آپ ہی میرے خلیفہ ہیں، آپ ہی میرے وزیر ہیں، آپ ہی میرے جانشین ہیں۔ پھر امر خدا ہوا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ، یہ پیغمبر نے بتایا تھا کہ جب کوئی نہیں اٹھا تو پھر مولا امیر اٹھے، تو پیغمبر نے ان سب کو مولا امیر علیہ السلام کا تعارف کروایا اور فضیلت مولا کی بتا دی۔ پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، جب ان کو امر ہوا ہجرت کا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت پر جانے لگے تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں ہجرت پر جا رہا ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ آپ میری مدد کریں گے، میرے بستر پر سوئیں گے؟ تو مولا نے کہا کہ کیوں نہیں، میں آپ کے بستر پر سوؤں گا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آج میری جان کو خطرہ ہے، کیا آپ میرے بستر پر سوئیں گے؟ تو اس وقت مولا نے مسکرا کر کہا تھا کہ اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جاتی ہے تو میری جان حاضر ہے۔ اور پیغمبر حضرت مولا امیر علیہ السلام نے سر سجدہ میں رکھا اور شکر خدا ادا کیا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے سر سجدے میں رکھا تھا اور شکر خدا ادا کیا تھا، اور کہا تھا کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری جان کے صدقے میں حضرت محمد مصطفیٰ کی جان بچ جاتی ہے، تو میں اس پر شکر خدا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت آل محمد پر باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو پھر مشرکین نے کچھ امانتیں دی ہوئی تھیں، تو وہ جب آئے لینے کے لیے تو انہوں نے جس کسی کی 100 میں تھی تو انہوں نے سینکڑوں کا حساب کیا کہ ہم علی تو جس وقت ہم نے دی تھی اس وقت حضرت علی علیہ السلام تو تھے نہیں، تو لہذا انہوں نے سینکڑوں کا مطالبہ کیا، جنہوں نے 1000 دیے تھے انہوں نے لاکھوں کا مطالبہ کیا، یعنی انہوں نے بڑھ چڑھ کر مطالبے کیے۔ واہ واہ واہ۔ تو انہوں نے مطالبے کیے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ صبح آنا تو میں سب کی امانتیں واپس کر دوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبے کیے تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں امانت کو حکم دوں گا، امانت خود بول کر کہے گی کہ میں کس کافر کی ہوں، کس مشرک کی ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ۔ پھر امر خدا ہوا، یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس۔ کہ اے میرا حبیب کہ تو اس پیغام کو پہنچا دے جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر آپ نے آج اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں سر انجام دیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب اس مقام پر پہنچے، غدیر قوم سے پہلے ایک مقام ہے، اس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے حکم فرمایا کہ اب جو حاجی آگے جا چکے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا اور جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ اور جب سارے جمع ہو گئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اونٹوں سے پلانوں کو اتار دیا جائے اور منبر بنا دیا جائے۔ جب منبر بن گیا تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پر تشریف لے گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا، جو بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا جو سنی شیعہ کتب میں موجود ہے۔ خطبے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارا جو کچھ پیغمبر اکرم نے سر انجام دیا تھا اس کو ان کے سامنے بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا الست اولا بانفسکم، کیا میں تم پر سب سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ تو ان سب نے بیک زبان ہو کر کہا نعم یا رسول اللہ، آپ ہم سب پر سب سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو پھر وہاں پر سارے موجود تھے، بزرگ بھی تھے، بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، ہر نسل کے موجود تھے، ہر قبیلے کے موجود تھے، بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، چھوٹے داڑھیوں والے بھی تھے، بڑے داڑھیوں والے بھی تھے، سارے موجود تھے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے بات کو مانتے ہیں اور آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ تو پیغمبر نے اس وقت کہا تھا کہ جب میں مولا ہوں تو پھر جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک دعا فرمائی تھی اور کہا تھا اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ وانصر من نصر واخذل من خذل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ کہ جو علی کو دوست رکھے تم بھی اسے دوست رکھنا، جو علی کو دشمن رکھے تم بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھنا، جو علی کی مدد کرے تم بھی اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو چھوڑ دے تم بھی اسے چھوڑ دے۔ نعرہ حیدری، ہم نے جن ظالموں کو چھوڑا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، خدا کے حکم سے چھوڑا، حضرت محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق چھوڑا۔ انہوں نے کہا خدا سے کہ تو چھوڑ دے، اور ہم نے بھی جن ظالموں کو، جن بد کرداروں کو چھوڑا ہے تو خداوند متعال کے حکم سے چھوڑا، حضرت محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق چھوڑا۔ تو اس دعا کے بعد جس کسی نے حضرت علی علیہ السلام کو دوست رکھا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جس کسی نے علی علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا اس کا حساب کیا ہوگا، اس کی دنیا میں جزا سزا کیا ہوگی،
دنیا میں اس کے لیے اس کی سزا پتھر ہوگا اور آخرت میں اس کی سزا جہنم ہوگی۔ واہ واہ واہ، کیا اس کی بات، مثال آپ کے سامنے وہ نعمان فہری والی ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ دے دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ یہ پلٹ کر آ گئے تھے اور پھر وہ نعمان فہری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جی، حاضر ہو کر اس نے کہا تھا کہ آپ نے نماز دی ہم نے لے لی، آپ نے روزہ دیا ہم نے لے لیا، آپ نے حج دی ہم نے لے لی، آپ نے زکوٰۃ دی ہم نے لے لی، آپ نے خمس دیا ہم نے لے لیا، آپ نے جہاد دیا ہم نے لے لیا، اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود اب علی کو ہم پر مسلط کرتے ہیں۔ اگر علی خدا کی طرف سے حکم ہے تو پھر خدا کو کہو کہ میرے اوپر عذاب نازل کرے، تو پھر خدا کی طرف سے پتھر نازل ہوا اور وہ فنار ہو گیا۔ واہ واہ، نعرہ حیدری، واہ ماشاءاللہ۔ مسلمانوں کے خلیفہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ اگر دنیا محبت علی پر جمع ہو جاتی تو پھر خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی وحدانیت کا بھی اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کا بھی تعارف کرواتے رہے، مختلف مقام پر تعارف کرواتے رہے، کبھی کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگا لگا کر اپنے اہل بیت کا تعارف کرواتے رہے، اور کبھی کبھی اس گھر کی دروازے پر آ کر آیت قرآن کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اس گھر کی عظمت کیا ہے۔ عزادارو، ایک دن وہ آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی گود مبارک میں تھا۔ تو دروازے پر دستک ہوئی، جب دستک ہوئی تو جناب زہرا نے کہا آنے والے میرا بابا بیمار ہے، کوئی اور ٹائم بناؤ پھر آنا، میرے بابا بیمار ہیں۔ تو وہ چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر آیا، پھر اس نے دستک دی، میری آقا زادی نے کہا آنے والے میرا بابا بیمار ہے، یہ وقت نہیں ہے، پھر کسی وقت آنا۔ جب تیسری دفعہ اس نے عزاداروں دستک دی تو پھر میری آقا زادی، میری مرشد زادی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جب گرم آنسو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میری بیٹی کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس وقت عزادارو میری آقا زادی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا بابا کوئی دروازے پر آیا ہے، میں روکتی ہوں رکتا نہیں ہے۔ عزادارو آپ کو معلوم ہے پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا میری بیٹی یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کے گھر کی عظمت ہے، یہ وہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاتا ہے کسی سے اجازت نہیں لیتا، انبیاء کسی اجازت نہیں لیتا، نبیوں سے اجازت نہیں لیتا، کسی سے یہ اجازت نہیں مانگتا۔ یہ تیرے گھر کی عظمت ہے، یہ تیری عظمت ہے جس کی وجہ سے یہ رک گیا ہے۔ عزادارو کتنی عظمت تھی میری آقا زادی کی، چند دن گزرے تھے ملعون آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔
علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، نہ جانے کیا ہوا بادے نبی زمانے کو، نماز جس سے ہے قائم وہ گھر جلانے کو، نمازیوں کو بلایا، نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں، ستم تو یہ ہے تماشائی بن گئی دنیا، کسی نے کچھ نہ کہا دیکھتی رہی دنیا، علی کو